خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، جناب مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، مفتی سہیل امجدی صاحب، جناب مفتی عامر صاحب، علامہ محمد رضا داؤدانی صاحب، بہت بہت شکریہ سب کا۔ شجاع الدین شیخ صاحب، یہ پہلا ایک سوال ہے، اس کا ایک مطلب لاجک کے کانٹیکس میں بے شک فقہی نہیں، لیکن ویسے ذرا بتا دیجیے گا، لوگ بہت زیادہ سوال مختلف عنوان سے کرتے ہیں، ذرا سنائیے گا جی، پہلا سوال سنائیے گا۔ السلام علیکم جی، میرا یہ السلام۔ سوال ہے کہ مجھے ہے نا عجیب عجیب سے خواب آتے رہتے ہیں۔ ابھی کئی مرتبہ 3 مرتبہ ایک ہی خواب مجھے آیا ہے۔ یہ آیا کہ میری امی کی وفات ہو گئی ہے اور ان کی میت سے بدبو آ رہی ہے، اور مجھے یہ خواب 3 مرتبہ آ چکا ہے، تو مجھے بہت دل میں ڈر سا بیٹھ گیا ہے۔ تو آپ پلیز ذرا اس کا مجھے معنی سمجھائیں گے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ صحیح، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والدہ کو انہوں نے دیکھا ہے کہ وفات ان کی ہو گئی، اور ان کی میت سے بدبو آ رہی ہے، اور یہ خواب 3 مرتبہ دیکھا ہے انہوں نے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک تو اس بات کا تعلق ہے کہ کسی زندہ شخص کے حوالے سے خواب میں کوئی دیکھتا ہے کہ اس کی وفات ہو گئی ہے، تو عام طور پر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کچھ طویل عمر عطا فرمائے گا۔ اچھا، ایک تو یہ پہلو ذہن میں رہے، اور دوسری بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ اس طرح کی بات آ رہی ہے، اچھا یہ بات غالباً کسی وقت پہلے بھی آئی تھی کہ اگر کوئی برا خواب دیکھے بندہ اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو حدیث مبارک میں تعلیم یہ ہے کہ بائیں طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور تھوک دے، اور یہ عمل 3 مرتبہ کیا جائے، تو اس کے جو برے اثرات ہیں یا نتائج ہیں اللہ تعالیٰ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے، کچھ عموم کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ جس میں کوئی بظاہر شر کا پہلو دکھائی دے رہا ہے، تو شر سے بچنے کے لیے بندہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرے، دعا کرے، اور اگر کسی فرد کے بارے میں کوئی شر کا پہلو سامنے آ رہا ہے تو پھر اللہ کی ذات ہے جو شر کو دور فرمانے والا ہے، خیر عطا فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی چاہیے کہ اس فلاں شخص کے بارے میں جس کے بارے میں ایسی بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شر سے محفوظ رکھے، اور ہمارے بس میں جو اس کے لیے کوئی خیر کا عمل کرنا، جیسے والدہ ہیں، والد ہیں، اگر ہمارے بس میں ان کے لیے کوئی خیر کا عمل کرنا ممکن ہے تو وہ خیر کا عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے بارے میں دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کے بارے میں اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے، تو پھر ہمارے پاس واحد ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرنا اس کے لیے کہ جو دنیا سے چلا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فضل فرما کر اس کے ساتھ رحمت کا اور آسانی کا اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ یعنی جنرلی اسپیکنگ، یہ تو ایکسپریسو بات ہوئی، آپ کے مشورے کے مطابق جنرلی اسپیکنگ خواب کو اگر کوئی بہتات سے کثرت سے خواب دیکھتا ہے کوئی، تو اس کو اگنور کرنا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے جو اللہ کی مرضی، یا پھر اس کو ڈیٹیل میں جانا چاہیے کہ جناب مفتی صاحب آج میں نے یہ دیکھا، کل یہ دیکھا، بتائیں اس کا کیا، اس کا، یا ایک نیچرل ایک چیز ہے، بس ٹھیک ہے، لیٹ اٹ گو۔ کچھ مرتبہ کچھ خوابوں میں کچھ چیزیں ریمائنڈرز کے طور پر آ جاتی ہیں، تو اس کو بندہ اختیار کر لے کہ اس کے بارے میں جو بھی دعا کا پہلو، استغفار کا پہلو، صدقہ کا پہلو وہ اختیار کر لے۔ لیکن ان باتوں کو اتنا سوار کرنا کہ جناب صبح 6 بجے بھی مسئلہ ہو رہا ہے، صبح 8 بجے بھی مسئلہ ہو رہا ہے، دن میں 10 بجے بھی مسئلہ ہو رہا ہے، یہ اپنے اوپر ان باتوں کو اتنا سوار کرنا یہ خود اپنے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اور یاد رہے، کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو، اور کوئی شر نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو، تو اس ذات کی طرف ہی رجوع کا معاملہ بڑھنا چاہیے جو کل نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن داؤدانی صاحب یہ مجھے بھی یاد آیا تو میں اسی تسلسل میں سوال کر رہا ہوں، کبھی کبھی کوئی خواب کیا رہنمائی کا بھی باعث بن سکتا ہے؟ میں ذاتی طور پہ ایک صاحب کو جانتا ہوں اور بڑے معروف ہیں، ظاہر میں نام نہیں لے رہا ہوں، تو وہ خود یہ کہہ رہے ہیں، اس میں خالی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ علل اعلان بہت ساری یعنی گناہ کبیرہ کے اس والے معاملات میں تھے، انہوں نے مجھے پوری داستان سنائی۔ انہوں نے کہا یار میں نے 1 مرتبہ یا 2-3 مرتبہ خواب دیکھا، اور خواب میں بڑا بھیانک، یعنی انہوں نے ان کے اپنے الفاظ میں کہ گویا میں کوئی جہنم کا منظر دیکھا، جیسے میں نے کہ مثلا آگ کی چٹانیں ہیں اور لوگ جو ہے وہ ہر وقت جلے گڑے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی آگ انڈیل رہے ہیں بار بار، اور جو ہے وہ لوگ خوف سے کرا رہے ہیں، گویا جہنم۔ بس دیٹ واز a positive U-turn in his life and he is a different man today۔ اس بات کو سالوں ہو گئے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وقتی اثر ہو، اس کے بعد سے انہوں نے زندگی میں ایک کر کے سب چھوڑا، صرف اس خواب کے بعد، اور اب پورا دوسرے ٹریک میں ہے۔ تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، یہ تو ایک ایگزامپل میں نے خود دیکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے تو وہ تو وہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ صحیح۔ یوسف علیہ السلام اگر کوئی خواب دیکھ رہے ہیں تو اس کی تو نوعیت بالکل ہی الگ ہو جائے گی، وہ عام خواب تو نہیں ہے۔ لیکن جو عام انسان جب خواب دیکھتے ہیں
تو ان خوابوں کے اندر کوئی چیز قطعیت کے ساتھ کہنا کہ مجھے کوئی خبر دی جا رہی ہے شاید مشکل ہے، صحیح، لیکن صحیح۔ یہ کہ امکان یقیناً دیا جا سکتا ہے، اور اس امکان کو پازیٹیولی لے کر اپنی زندگی کو بدلنا یہ تو سب سے اچھی چیز ہے۔ جیسے جو قضیہ آپ بیان کر رہے ہیں اس میں تو بہت ہی ایک اچھی چیز ہے کہ اس کو جو میسج لینا چاہیے تھا اس نے وہی لیا۔ میسج وہی لیا اس نے، ہاں۔ اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا۔ آپ فرض کر لیجئے کہ خواب میں کوئی کسی کو پریشان دیکھتا ہے اور اس ذریعے سے اس کی رہنمائی ہوتی ہے کہ مجھے اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، کیا یہ اچھی اس بات میں ہے؟ کوئی حرج نہیں، بہت اچھی صحیح۔ چیز ہے۔ اگر اس کو خواب میں جنت کا کوئی منظر نظر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا شوق عبادت بڑھ جاتا ہے تو کتنا بہت اچھی اچھا ہے۔ بات۔ اگر جہنم کا کوئی منظر اس نے دیکھ لیا جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، جو کہ یہ قضیہ آپ بتا رہے ہیں، کتنا اچھا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن جب آپ کسی خاص ریفرنس سے کسی کے گنہگار ہونے کا تعین اسی خواب کی مدد سے کرنا شروع کر دیں گے تو یہ نسبت جو ہے وہ قطعی قطعاً نہیں ہوگی، کنجکچر ہوگا، اور اس کی بنیاد پر کوئی حکم شرعی مرتب کرنا درست نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح، بالکل۔ مفتی احمد صاحب سوال سنیں گے، آپ چاہیں تو اس بارے میں بھی ایڈ کر دیجیے گا، سوال بھی سن لیجیے، سنائیے گا جی۔ السلام علیکم وسیم بھائی، وعلیکم السلام۔ میرا نام قاسم ہے جی اور میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ ٹھیک۔ میرا علماء کرام سے ایک سوال ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے زکوٰۃ کی مد میں پیسے مانگے تھے اپنی مدد کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور میں اس کے لیے وہ چیز اپنے پاس عہد کر کے رکھ چکا تھا، لیکن اس کے 2 دن بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا ان پیسوں سے اس کے تدفین کے اور دوسرے جو معاملات ہوتے ہیں مطلب چیلم وغیرہ کے، وہ سارے معاملات ان کے اس پیسوں سے پورے ہو سکتے ہیں، یا وہ پیسے میں اس کی بیوہ کو دے دوں وہ چیز زیادہ بہتر ہوگی؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے جناب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دوست کی مغفرت فرمائے الہ آمین، الہ آمین۔ اور ہمیں بھی ان کی طرح اپنے دوستوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ آمین، جو جذبہ انہوں نے ظاہر کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ الہ آمین۔ چونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ زندوں کو دی جاتی ہے، ہاں، اس لیے زکوٰۃ جو ہے وہ اب ان کی تدفین پہ نہیں لگ سکتی ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن یہ کہ ان کے جو لواحقین ہیں، وارثین ہیں، ان میں سے اگر کوئی مستحق ہے تو اسے وہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پھر اگر لینے کے بعد وہ ان پیسوں کو اپنی ضروریات میں خواہ تدفین میں ہی استعمال کریں تو وہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ صحیح ایک ہے۔ طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے جو آپ نے اور سوری اس میں بتا دیں کہ یعنی وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا سوال کا اگلا حصہ ہے کہ کیا میں ان کی بیوہ کو دے سکتا ہوں، تو اس کا جواب یہ اگر وہ کوالیفائی کرتی ہوں زکوٰۃ کے لیے تو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے پھر لیے بے شک بیوہ qualify- تدفین پہ خرچ کرتے ہیں۔ جی بالکل بالکل صحیح، ایسے۔ جی بالکل ٹھیک۔ جو ہدایت کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو ہمارے یہاں پہ واضح طور پہ جو ہدایت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب جو ہے وہ منامات صادقہ ہیں، اچھا، یعنی انزال کتب، کتابوں کا نازل ہونا، ارسال رسولوں کا نازل ہونا، نصوب دلائل، ایسے واقعات اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے جس کو دیکھ کے بندہ عبرت حاصل کرتا ہے۔ اور اس میں سے ایک ہدایت کا پہلو جو ہے وہ چوتھا سبب جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے اسباب پیدا کیے اس میں سے ایک ہے منامات صادقہ۔ اچھا، تو یہ جو آپ نے اپنے دوست کی کیفیت بیان کی، بالکل اس طرح کے واقعات کئی لوگوں کی زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں اور اس سے انسپریشن لینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جیسا رضا داؤدانی صاحب نے ذکر کیا کہ اس کو قطعی سمجھ لینا چاہیے، یا اس کی بنیاد پہ کوئی فتویٰ دے دینا چاہیے، یا اس کی بنیاد پہ کوئی آرڈر آگے کسی دوسرے تیسرے کو پاس کر دینا چاہیے، جیسا کہ بعض لوگ آرڈر پاس کرتے ہیں، مجھے خواب میں یہ نظر آیا، یہ حکم ملا، سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ایسا کرو، تو وہ لازم شرعی طور پہ نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی ہمیں اپنے خواب کو کسی اور پر مسلط کرنا چاہیے۔ خود جتنا اس سے سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، جو اشارہ ملتا ہے اس کو پک کر سکتے ہیں، وہ کافی ہے۔ صحیح۔ اور نہ ہی انہوں نے کہا رائے قائم پر، میں کہتے ہیں مجھے پہلے ہی آدمی ٹھیک نہیں لگتا تھا، اب تو خواب آ گیا بالکل ہی کنفرم ہو گیا۔ خواب سے کیسے کنفرم ہو گیا بھائی؟ لیکن بیٹا اگر اگلے 2 سوال آپ سکپ کر سکیں جو کہ وہ ہو گئے ہیں، اس کے بعد والا سوال اگر سنا سکیں، سوال نمبر 3 اور 4 سکپ کر کے، اور پھر اگر 5واں سوال اگر سنا سکیں مفتی سہیل صاحب کے لیے، جی سنائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ دھاگے سے گڑیا یا پرندے بنانے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عام طور پر دھاگوں سے جو ڈولز وغیرہ بناتے ہیں تو کھیلنے کے لیے بناتے ہیں، تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، کھیلنے کے لیے بناتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ ہاں
اگر مکمل ڈول بنائی ہوئی ہے اسے سامنے رکھا جائے شوکیس وغیرہ میں تو یہ اس میں حرج ہے. باقی کہیں کھیل کے اس میں پڑی ہوئی ہے تو کوئی حرج اس میں نہیں. بچیاں کھیلتی ہیں عام طور پر. صحیح ہے. الٹی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے منہ بھر کر ہو یا چاہے ایسے ہی ہو. ہاں اگر منہ بھر کر جان بوجھ کے کی ہے ہاں تو اس صورت میں ٹوٹ جائے گا. اور اگر الٹی آئی ہے، وومٹ ہوئی ہے اور دوبارہ ہونے کے بعد دوبارہ منہ کے اندر لے لیا آپ نے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، جو کہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے آدمی کو تو پھر علاج کے لیے بھیجنا چاہیے نا کہ بھائی ہاں. اچھا دوسرا خواب کے بارے میں سب نے اپنی آراء کا اظہار فرمایا، یقیناً بالکل صحیح ہے. دیکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خواب وہ وحی الہی ہے. ٹھیک ہے نا. جہاں تک امتیوں کا تعلق ہے تو حدیث پاک ہے کہ اصدقکم مقالہ اصدقکم رؤیا. تم میں سے کوئی جتنا سچا ہوگا، جتنا ایمان والا ہوگا، اس کے خواب اتنے ہی سچے ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور عام لوگوں کے لیے کیا ہے کہ عام لوگوں کے لیے کبھی خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اچھا کبھی خود اس کا جو ایک اندر مطلب ایک نظام چل رہا ہے، یعنی تیز مرچوں والا کھانا کھا کر سویا ہے تو خواب بھی ویسے ہی آئیں گے. اچھا جی 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 جی. کوئی غذا کھا کر فوراً سو گیا، غذا نہیں ہضم ہوئی تو خواب بھی ایسے ہی آئیں گے. اچھا کاروبار کرتے کرتے ایک دم آیا، نیند لے لی تو خواب میں کاروبار ہی. مجھے ہر رمضان جو ہے وہ کچھ راتیں خواب میں نشریات آ رہی ہوتی تھی. جی جی. 2 نشریات کے بیچ میں سو رہے ہوتے ہیں 4-5 گھنٹے. تو مجھے عید کے دن آتا ہے ایسا. جی کہ تراویح رہ گئی، یہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ معاملہ ہے. اچھا خواب کی 3 میجر اقسام ہیں. خواب الہام، باقاعدہ ایک فرشتہ مقرر ہے جو ایمان والوں کے دلوں میں الہام ڈالتا ہے. خواب میں اور مناظر اس طرح نظر آتے ہیں. ایک ہوتا ہے خواب خوشخبری، ایمان والا کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے خواب میں تاکہ کاموں کو جاری رکھے. اور ایک ہوتا ہے خواب تنبیہ، ایمان والا ہے لیکن لیفٹ سائڈ جا رہا ہے تو اسے تنبیہ کی جاتی ہے، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ بھائی اس راستے سے پلٹ آؤ. لیکن یہ بات یاد رہے کہ خواب حجت نہیں ہوتے. مثال کے طور پر آخری بات کر رہا ہوں. ہاں مثال کے طور پر کسی گھر میں معاذ اللہ چوری ہوئی، اس نے خواب میں دیکھا فلاں بندہ چوری کر رہا ہے، کہا پکڑو اس کو. ایسا نہیں خواب آ گیا. صحیح بالکل. شجاع صاحب کیا یہ گھر میں پرندے جانور پیٹس وغیرہ پالنے کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ میں ایک سوال کی صورت میں بھی کر لیتا ہوں کہ اب لائک فار ایگزامپل کوئی ایک، اب میں زیادہ صاحب سے پوچھ بھی رہا تھا کل ہی، مثلا کوئی ایک اب وہ طوطا ہے بڑا خوبصورت سا لگ رہا ہے، میں جی چاہ رہا ہے کہ میں اس کو گھر میں رکھوں، لیکن اب اس کی صورت ایک طرف بہت جی چاہ رہا ہے کہ میں رکھوں، پورا خیال بھی کروں اس کا، دوسری طرف یہ کہ اب وہ اس کو پنجرے میں رکھا جائے گا، اس کے پر بھی کٹے ہوئے ہیں، تو ایک طرف یہ بھی آتا ہے کہ یار کیا زیادتی ہے. اچھا دوسری طرف لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جان اگر آپ یہ نہیں کریں گے، یعنی اس نے اگر یہاں رہنا ہے تو اسی حالت میں رہ سکتا ہے، ورنہ کسی چیل کوے نے کھا جانا ہے اس کو، چونکہ یہ یہاں کا تو ہے ہی نہیں، تو یہاں آیا. تو کیا یہ ٹھیک ہے نہیں ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ اصل میں فتویٰ تو دیں گے ہمارے مفتیان کرام، لیکن بھارت اس کی جو گھروں میں پرندے پالے جاتے ہیں اس کی گنجائش تو موجود ہے. صحیح. بس یہ خیال رکھا جائے کہ ان کے جو کھانے پینے کے تقاضے ہیں اس کا خیال رکھنا، اسی طرح ان کو جو بھی موسم کی شدت کا معاملہ ہو سکتا ہے ان سے بچانے کی کوشش کی جائے، کوئی اذیت ان کو نہ پہنچائی جائے. اس حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے. اور پھر ایک وہ جو پہلو آتا ہے نا کہ میں نے قید بھی کیا ہوا ہے، تو ایک اچھی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ عرصے آپ نے اپنے پاس رکھا، اس کو کھلایا پلایا، آپ نے اس کی ذرا خدمت بھی کر لی، آپ نے تھوڑا اپنے آپ کو لطف اندوز بھی اس سے کر لیا، اس کے بعد آپ آزاد کر دیجیے. صحیح ہے. تو ایک وہ جو ایک کسک سی آ رہی ہے دل میں وہ بھی دور ہو جائے گی. لیکن جہاں تک گھروں میں پرندے پالنے کے اعتبار سے معاملہ، اس میں کوئی ایسے حرج کی بات نہیں. اور یہ جو چلیں میں فقہی تو وہی پوچھ لوں گا، ایک آگے سوال آیا ہے جو کہ آپ پہلے بتا چکے ہیں لیکن اب چونکہ پھر وہ ایام آ رہے ہیں تو بتا دیجئے اعتکاف کے حوالے سے مختصراً. یہ سوال جو اسپیسیفک آیا ہے، میں آگے کا سوال ابھی کر رہا ہوں کہ خواتین کے لیے اعتکاف کی اوقات کار اور طریقہ کار، تو آپ جنرل اعتکاف کے حوالے سے کچھ بتا دیں. دیکھیے ہمارے ہاں فقہ حنفی میں بات معروف ہے کہ خواتین کی نماز افضل وہی ہے جو گھر میں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور ان کو گھر میں بھی نماز کا وہی اجر ملے گا جو باجماعت نماز میں مردوں کو ثواب ملتا ہے. پھر گھر میں بھی جتنا وہ پوشیدہ رہ کر کونے میں نماز ادا کریں ان کی نماز کا اجر بڑھتا چلا جائے گا. شریعت نے ان پر یہ ذمہ داری یا تکلف اس طرح کا نہیں ڈالا کہ ان کو مشقت میں ڈالا جائے. اسی طرح ہماری وہ بہنیں کہ جو اعتکاف کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے گھر میں اعتکاف کا اہتمام کریں. اور بہت اچھی بات ہے کہ ایک کونا، جیسے ایک بات بڑی اچھی آئی تھی، پریئر روم کہہ لیجئے یا پریئر ایریا کہہ لیجئے، ہم اپنے گھر میں نماز کے لیے ایک جگہ معین کر لیں اور وہی جگہ جو معین کر لی جائے وہ ان کے اعتکاف کی جگہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور وہ اجر جو مردوں کو مسجد میں اعتکاف کا مل رہا ہوگا، ہماری ان بہنوں کو گھر میں اس جگہ کو معین کر کے باقی جو اعتکاف کے تقاضے پورا کر لیتی ہیں تو ان کو وہی اجر وہاں پر انشاءاللہ عطا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین نے بھی اعتکاف کا
اہتمام کیا تھا. تو اگر آج امت کی ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی اس بات کا اہتمام کرتی ہیں تو یہ گویا ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کے طرز عمل کو اختیار کرنے والی بات ہوگی. اور یاد رہے, بڑا دلچسپ نکتہ ہے, جب ہم پڑھتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے, تو بڑا ایک نکتہ اہم ہے. بہرحال حضور ایک مرد تھے, تو امت کی عورتوں کے لیے اسوہ کہاں سے مکمل ہوگا؟ وہ ازواج مطہرات سے اور نبی مکرم علیہ السلام کی پیاری بیٹیوں کے طرز عمل سے امت کی عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ کی تکمیل ہوگی. صحیح, اس میں ہم باقی بات دسترخوان میں کر لیں گے انشاءاللہ. اگر فقہی طور پہ کوئی رائے مختلف ہے تو آپ بتا دیجئے. بس پھر دو بنیادی چیزیں دونوں میرے دوست مجھے اجازت دیں گے کہ جہاں تک مجسمہ سازی کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے جاندار کا جو مجسمہ ہے وہ فقہ جعفری کے اندر جائز نہیں ہے بنانا, چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو. تصویر ان معنوں میں نہیں آئے گی نا, تصویر کی بات نہیں ہو رہی, اسکیچ بھی نہیں آئے گا, اسکیچ کی بھی بات صحیح, نہیں ہو رہی. صحیح. بات ہو رہی ہے کہ مجسمہ بنانا چاہے وہ دھاگے کے ذریعے سے ہو, چاہے مٹی کے ذریعے سے ہو, چاہے پتھر کے ذریعے سے ہو, اس کی اجازت نہیں ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کے حوالے سے بھی خواتین بہت اچھا ہے گھر کے اندر, جس طریقے سے شیخ صاحب نے فرمایا اگر عبادت کریں اور مسلسل وہاں پر عبادت کریں, مگر اس کو اصطلاح کے اندر ہمارے یہاں اعتکاف نہیں کہا جاتا. اچھا, اعتکاف مسجد ہی کے اندر ہوتا ہے. اس کے لیے 4 مساجد معروف ہیں, مسجد الحرام خانہ کعبہ والی, مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی, مسجد کوفہ, مسجد بصرہ. پھر اس کے بعد ہر شہر کی جامع مسجد کہ جو محلے کی نہ ہو, جہاں پہ دوسرے محلے کے بھی افراد آ کر عبادت کرتے ہوں, وہ کوالیفائی کرتی ہے کہ وہاں پر اعتکاف ہو سکتا ہے. مردوں کے لیے بھی وہیں پر ہوگا, خواتین کے لیے بھی الگ ہوگا, ان کے پردے کا انتظام وہاں پر کیا جائے. اوکے, بالکل صحیح. باقی انشاءاللہ پھر سحر کے دسترخوان میں کرتے ہیں. اور آج کا موضوع بھی ہم نے تربیت اولاد کے عنوان سے رکھا ہے, سحر کے دسترخوان کا. انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.